پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ بتائیے کہ آج جب اسلام، کرسچینٹی، جوڈزم، ہندوازم، تمام ہی ریلیجنز پہ ہم بات کرتے ہیں تو تمام کا میسج تو ایک ہی ہے. بلیف ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، سوچ میں تھوڑا اور پریکٹس کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن میسج تو پیس ہے. اس کے باوجود کیوں ہم آج ریلیجن کو اپنا بیس بنا کر دلوں میں دوریاں بھی بڑھا رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ اس طرح کے الزامات بھی لگا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے ایک انتہائی اہم موضوع پر ادیان کو قریب لانے کی ایک کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں آپ کا حامی و ناصر ہو. اور اس بات پر بھی آپ کو مبارکباد دوں گا کہ یہ ایک بہت ظرف کی بات ہے کہ پہلے ہی آپ نے یہ کہا کہ اگر کوئی مجھ سے غلطی ہو تو میں اللہ کے حضور معذرت چاہوں گی، معافی چاہوں گی، کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ آپ کے سوال کی ابتدا ہے. یہ جو عاجزی ہے، انکساری ہے، بنیادی طور پر یہ ہر دین کا حصہ ہے. خیر اور شر یہ دو قوتیں ہیں، یہ ہمیشہ سے تھیں، ہیں اور رہیں گی. اسی لیے ایک خاص پرپس کے تحت، جس کو میں عربی میں آپ کو یوں بتلاؤں کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آیات دے کر بھیجا، تزکیہ نفس کرنے بھیجا، نشانیاں دکھانے بھیجا تاکہ لوگ سیدھے راستے پر آ جائیں. میسج سب کا ایک ہے، پیغام سب کا محبت ہے، پیار ہے، امن ہے. 120 صحیفوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں. صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت شیس علیہ السلام پر صحیفے اترے، حضرت ادریس علیہ السلام پہ صحیفے اترے، حضرت نوح علیہ السلام پہ صحیفے اترے. ہر کتاب، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر اسے پرکھیں آپ، اگر اس کتاب میں، اب ہم قرآن پاک کو اگر سامنے رکھیں تو احکامات کیا ہیں؟ ہم کو بتلایا جاتا ہے کہ نماز حکم ہے. میں کہتا ہوں نماز حکم نہیں ہے، نماز ڈیوٹی ہے. حکم کیا ہے بھئی؟ آپ اگر اسلام کا اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کو ملا ہے تو نماز تو پڑھنی ہے آپ نے، یہ حکم تو نہیں ہوا. حکم ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھو، بیواؤں کی داد رسی کرو، کوئی سائل اگر مانگنے آئے تو اسے جھڑکو مت، ملاوٹ مت کرو، ناپ تول میں کمی نہ کرو. یعنی معاشرتی مسائل کو جس طرح سے قرآن نے پیش کر کے اس سے دور رہنے کو کہا ہے، ان کی برائیوں سے، یہ احکامات ہیں. یہی احکامات آپ کو وید میں ملیں گے، یہی احکامات آپ کو تورات میں ملیں گے، ڈیوٹرانومی میں ملیں گے، جینیسس میں ملیں گے، گاسپلز میں ملیں گے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں. یہی احکامات آپ کو بھگوت گیتا میں ملیں گے، یہی احکامات آپ کو بھروم شاستر میں ملیں گے، یہی احکامات آپ کو گرنتھ میں ملیں گے. اور اگر یہ احکامات، یہ سملیرٹیز موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادیان میں تو جھگڑا نہیں ہے. ٹھیک، ادیان میں تو جھگڑا نہیں ہے، ان کے فالوورز میں جھگڑا ہے. اور فالوورز میں جھگڑا برتری کی بنیاد پر ہے. ہم بڑے تم چھوٹے، ہم صحیح تم غلط، ہم صحیح تم غلط. قابیل نے کہا کہ میں اس لیے صحیح ہوں کہ اقلیمہ سے شادی کرنا میرا حق ہے. حابیل نے کہا تم درست نہیں ہو اس لیے کہ اقلیمہ ایک جفت پیدا ہوئی ہے، جوڑے سے پیدا ہوئی ہے، لہٰذا تم نہیں کر سکتے. اس پر جھگڑا ہو گیا. پہلا جھگڑا ہی برتری کی بنیاد پہ ہوا. اور اگر آپ سجدے کا مسئلہ دیکھ لیں، وہاں بھی برتری ہے. میں تو سجدہ نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ خاک سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں. جہاں احساس برتری کہ میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے، جہاں عجز، جو میں نے ابھی شروع میں آپ کی عاجزی دیکھ کر میں نے کہا، جہاں عجز ختم ہو جائے، جہاں انکساری ختم ہو جائے، جہاں پر جھکاؤ ختم ہو جائے. جھکنا ہے صرف ایک پروردگار کے آگے. ان کے ہاں بھی ایک خدا کا تصور ہے، پنڈت صاحب کے ہاں بھی ایشور کا تصور ہے. ہم سب کو ایک خدا کے آگے جھکنا ہے، بس اس کے آگے. ہم میں کوئی بڑا نہیں، بڑا ہے صرف وہ. لہٰذا جب ہم یہ چیز ختم کر دیتے ہیں اپنے وجود سے تو پھر تو امن ہے، محبت ہے. لیکن جب تک برتری ہے، میں ہے، انا ہے، غرور ہے، تو تب تک جو ہے وہ دماغ خراب رہیں گے، اس کا کوئی حل ہی نہیں. آپ کیا کہیں گے بشپ ریورنڈ جاوید جانسن صاحب؟ کرسچینٹی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں پرپز یہ تھا کہ 3 ڈفرنٹ ریلیجنز کو اکٹھا بٹھانا اور شیئر کرنا کہ ہم لوگوں کی کیا سوچ میں فرق ہے یا کیا ہمارے بلیفز میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو، جیسے انہوں نے کہا، نیچا دکھائیں اور ایک دوسرے پہ تہمت لگائیں اور یہ کہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہیں، یہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. آج اگر اسلام نشانہ بنا ہوا ہے، کل کوئی اور ریلیجن بھی بن سکتا ہے. آپ کا اس میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ کون کہاں پہ غلط ہے جو اسلام نشانہ بن رہا ہے؟ بڑی خوشی کی بات ہے، اور سب سے پہلے میں بھی چاہوں گا کہ میں آپ کو خداوند یسوع المسیح کے نام میں سلام پیش کروں اس بہترین پروگرام کے لیے
تاکہ ہم ایک دوسرے کی سوچ کے حوالہ سے جان سکیں کہ کہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا کر رہے ہیں، یا ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور دوسرا کیا کر رہا ہے۔ جہاں تک مذاہب کی بات ہے، ادیان کی بات ہے، تو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کسی بھی دین میں یہ بات کسی طور بھی اس دین کے ساتھ علاقہ نہیں رکھتی کہ وہ تشدد یا کسی قسم کی دہشت گردی کو ہوا دے، بلکہ سبھی امن اور بھائی چارے کو فروغ دینے کی بات کرتے ہیں۔ اس میں آپ صحائف انبیاء کو لے لیں یا کتب مقدسہ جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ الہامی بکس ہیں، انہیں لے لیں، پھر پیغمبر جو ہیں جن پہ اعتقادات ہیں، جن پہ خاص طور پہ بڑے 3 ادیان جو اس دنیا میں مانے جاتے ہیں، یہودی، اسلام اور مسیحی۔ جی اب ان پہ ہم جب غور کریں تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم کسی طور بھی تشدد کو ہوا دیں، لیکن پھر بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور جو سوال آپ کا ہے کہ اسلام ہی کو کیوں نشانہ بنایا گیا ہے، یہ ایک ایسا کویسچن ہے جس کا جواب پولیٹیکلی ہے۔ اس کا اتنا تعلق مذہب سے نہیں جتنا پالیٹکس سے ہے۔ سیاسیات کو ملوث کر کے اور کسی طرح ادیان کو ایک دوسرے سے دور کر کے پولیٹیکلی جو فوائد ہیں ان کو گین کیا جاتا ہے، ان کے حصول کے لیے مذاہب کے ماننے والے لوگوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اور وہ وقت بھی ہمیں بعض اوقات نظر آتا ہے کہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو شاید لوگ ادیان سے منحرف ہو جائیں، کہ دین جس طرح کے آپ جانتے ہیں یورپ کے اندر اگر الحاد ہے، ملحد لوگ ہو گئے، بے دین ہو گئے، تو اس کے پیچھے وجہ صرف دین کے اندر کشمکش، دینی طور پر جھگڑے، فسادات، جنگیں، ان کی وجہ سے۔ لیکن ادیان کو ہمیشہ استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل لوگ، وہ اپنے فوائد حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر دوسری بات، اسلام ہی کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ اچھا، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہو کہ کبھی کسی بہت زیادہ کہیں پہ مسیحی لوگ ایسے بھی نظر آئے ہوں جنہوں نے بہت بڑے بڑے اجتماعات میں، بہت بڑے ایسی جگہوں پر سوسائڈ بامبنگ کی ہو؟ نہیں نظر آئیں گے آپ کو۔ بہت اگر کہیں کوئی آپ کو اکا دکا واقعہ نظر آئے تو، کیونکہ جو دین کا پیغام ہے اس کے فالورز اسے مانے بھی۔ کرسچینٹی کے اندر ایک بالکل کلیئر کرسٹل ہمیں پکچر نظر آتی ہے کہ آپ نے عاجزی سے دوسروں کی برداشت کرنی ہے، اور وہ ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہاں تک کہ کون سا مسیحی یہ چاہے گا کہ خدا یسوع المسیح کی حد تک کی جائے؟ جب ہم اپنے کے نہیں چاہیں گے تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کی جائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے جہاں پہ ہم بڑی عقیدت رکھتے ہیں اپنے خداوند کے لیے، وہاں پہ 1 سوا کروڑ سے زیادہ لوگ ان کی عقیدت کرنے والے ہیں۔ ہم نہیں پسند کریں گے، جو خاص طور پہ ایک اچھا مسیحی ہوگا وہ کبھی بھی نہیں پسند کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی یورپین ملحد شخص اٹھتا ہے، وہ کارٹون بنا دیتا ہے اور اس کا افزانہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے، تو ہماری بھی دل شکنی ہوتی ہے جب آپ سڑکوں پہ صلیب بناتے اور پھر اس کے اوپر سے پاؤں رکھ کے گزرتے ہیں خوب، اور پھر آپ ہمیں تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اس کے رد عمل میں پھر بھی دعا ہی کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عالم اسلام، میں یہ نہیں کہتا کہ عالم اسلام میں تمام تر لوگ ہمارے دشمن ہیں، بلکہ مجھے تو ایک واقعہ یہ بھی